بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ پاکستان کے اندر پچھلے کئی مہینوں سے پراپرٹی کے اندر کوئی خاص اچھی خبر نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن حالیہ ایک ایسی پیش رفت ہوئی ہے فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے چیئرمین اور پاکستان فائنانس منسٹری کے منسٹر جو ہیں اسحاق ڈار صاحب، ان کی مدد سے کہ جتنے بھی ریئل اسٹیٹ کے ڈیولپرز ہیں، ریئلٹرز ہیں، ان کے ساتھ ایک میٹنگ ہوئی ہے۔ اس میٹنگ میں ریئل اسٹیٹ کے اوپر بہت سارے خدشات کو پیش کیا گیا کہ اگر اسی طرح ریئل اسٹیٹ کے اوپر حکومت انویسٹمنٹ کو ڈسکریج کرتی رہی تو پاکستان کے اندر ایک ایسا سیکٹر جو پاکستان کے اندر اربوں ڈالرز کی سرمایہ کاری کی کیپیسٹی یا پوٹینشیل رکھتا ہے، وہ برباد ہو کر رہ جائے گا۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی چیئرمین ملک امجد زبیر ٹوانا نے ریئل اسٹیٹ ڈیولپرز کو یقین دہانی کرائی ہے کہ ان کے ٹیکس سے متعلق خدشات کو دور کیا جائے گا اور اس کے اوپر غور و فکر شروع ہو چکی ہے۔ حکومت کسی بھی وقت ٹیکس ریلیف کا اعلان کر سکتی ہے۔ یہ پیش رفت چیئرمین اور ریئل اسٹیٹ ڈیولپرز کے ایک وفد کے درمیان ملاقات کے دوران سامنے آئی، اور یہ اجلاس وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی جانب سے ایف بی آر کو ریئل اسٹیٹ کے لین دین سے متعلق ٹیکس کے مسائل حل کرنے کی ہدایت کے بعد ہوا۔ یعنی پاکستان کے اندر جتنے بھی ریئل اسٹیٹ منصوبے ٹیکسز کی وجہ سے اور جتنے بھی ریئل اسٹیٹ ڈیولپرز ڈسکریج ہوئے ہیں حکومت کے پراپرٹی ٹیکسز کے اوپر اور خدشات کی وجہ سے، ان کے تمام تر خدشات کو دور کیا جائے گا۔ وفد نے پاکستان کی معیشت کی خراب صورتحال کے پس منظر میں غیر منقولہ جائیدادوں پر ٹیکس کو معقول بنانے پر زور دیا اور کہا کہ سر، اگر اسی طرح آپ ٹیکسز لگائیں گے تو پاکستان کے اندر جو اوورسیز انویسٹمنٹ ہوگی، جو پاکستان کے اندر بہت اہمیت ہے، جس کی پاکستان کو اشد ضرورت ہے، وہ پاکستان میں نہیں آئے گی اور پاکستان کا ریئل اسٹیٹ سیکٹر مزید نیچے جائے گا۔ اور وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے اس کو مکمل سراہا اور اس بات کی یقین دہانی کرائی کہ حکومت آنے والے دنوں میں ٹیکس ریلیف دے گی۔ مزید ریئل اسٹیٹ ڈیولپرز نے کہا کہ فینانس ایکٹ 2022 اور فینانس ایکٹ 2023 کے ذریعے متعارف کرائے گئے ٹیکس کے اقدامات نے ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں سرمایہ کاری کے لیے حوصلہ شکنی کا ماحول بنایا ہے۔ یعنی انہوں نے صاف صاف کہا کہ جس طرح آپ لوگوں نے بجٹ میں پراپرٹی کی بینڈ بجائی ہے اور جتنا بڑا ریئل اسٹیٹ ڈیولپر اور انویسٹر انویسٹمنٹ کر چکا تھا، وہ اب انویسٹمنٹ نہیں کر رہا، اور اس کا نقصان پاکستان کو معیشت لیول پر بھی ہو رہا ہے۔ ریئل اسٹیٹ ڈیولپرز نے اموویبل پراپرٹیز غیر منقولہ جائیداد سے ڈیمڈ انکم ٹیکس پر ٹیکس کے خاتمے کی تجویز پیش کی کہ آپ اس کو ختم کر دیں، اور ان کو ریکویسٹ کی کہ یا تو فی الحال آپ جو پراپرٹیز کی ویلویشن ٹیبل پر جو نظر ثانی کر رہے ہیں وہ آپ نہ کریں، یا اسٹیک ہولڈر سے مشاورت کے بعد آپ ایک منصفانہ سطح پر اضافہ کریں۔ یعنی آپ نے جو ڈیمڈ انکم ٹیکس کے اوپر 1% کی جو آپ نے ٹیکس رکھی ہے اس کو آپ ختم کر دیں۔ اس سے پاکستان کے اندر جو ریئل اسٹیٹ ڈیولپر کا بڑا انویسٹر ہوتا ہے اوورسیز، وہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کو ترجیح دے گا۔ اب چیئرمین جو فیڈرل بورڈ آف ریونیو ہے، انہوں نے یقین دلایا کہ ان کے تحفظات کو دور کیا جائے گا اور ٹیکس قوانین کی نفاذ کی وجہ سے پیدا ہونے والی مشکلات کو دور کرنے کے لیے حکومت ہر ممکن سہولت فراہم کرے گی، اور اپنی ٹیم کو ہدایت بھی کی ہے انہوں نے کہ وہ اس سلسلے میں ریئل اسٹیٹ ڈیولپر سے مناسب مشاورت کو یقینی بنائیں گے۔ اور چیئرمین نے مزید نشاندہی کیا کہ جی ابھی تھوڑا سا آپ کو انتظار کرنا پڑے گا، کیونکہ عالمی ادارے یعنی IMF کے ساتھ سٹینڈ بائی اور ارینجمنٹ کے تحت اس وقت ٹیکس میں کوئی بھی نئی ایمنیسٹی یا کوئی بھی ڈسکاؤنٹ یا ترجیحی ٹیکس علاج ممکن نہیں ہے، کیونکہ ہم نے سٹینڈ بائی کا جو معاہدہ کیا ہے وہ 9 ماہ کا ہے، اور 9 ماہ تک ہم کوئی بھی کسی قسم کا ٹیکس نہیں دے سکتے۔ لیکن ہم کوشش کریں گے کہ ہم اس کو یقینی بنائیں کہ پاکستان کے اندر ریئل اسٹیٹ ڈیولپر اور ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ کو کوئی بھی نقصان نہ پہنچے۔ ناظرین، یہ ایک اچھی چیز ہے اگر پاکستان کے اندر ٹیکسیز کے اندر حکومت جو ہے بہت زیادہ اقدام کرتی ہے، حکومت پراپرٹی کو ریگولرائز کرتی ہے، حکومت اس چیز کو انکریج کرتی ہے، اس انویسٹمنٹ کو انکریج کرتی ہے، تو ڈیفینیٹلی ریئل اسٹیٹ ڈیولپر اور ریئل اسٹیٹ انویسٹر پاکستان کی گروتھ میں ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں۔
اور پاکستان کی گروتھ ہو سکتی ریئل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ سے، لیکن اگر وہ ریگولرائز طریقے سے ہو، بنا فراڈ کے ہو، اور تمام تر جتنے بھی منصوبے ہیں وہ ٹائملی کمپلیٹڈ ہوں، ان کا جو پراپر ان لینڈ ریکارڈ ہے وہ ہر چیز کسٹمر کے پاس بائی ہینڈ موجود ہو۔ ناظرین، آپ ان تمام باتوں سے اتفاق کریں تو کامنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیوز میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔